رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ المبحث الثامن، آٹھویں بحث، متعلق حرف الجر الاصلی، حرف جر اصلی کا متعلق۔ آپ نے پڑھا کہ حرف جر اصلی متعلق کا محتاج ہوتا ہے، اس سے پہلے نہ کوئی فعل یا شبہ فعل ہونا چاہیے جس سے اس کا تعلق ہو، جس سے یہ مربوط ہو، جس کا یہ ظرف بنے، ظرف لغو۔ تو چونکہ ماقبل میں ضمناً ذکر آ چکا تھا، اس لیے باقاعدہ اس عنوان سے ایک بحث قائم فرما دی انہوں نے، اور یہاں تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے۔ حرف جر اصلی کا متعلق یہاں اصلیو کر دیا ہے کاتب نے، کیا ہونا چاہیے؟ چلیے اتنا تو شعور آپ کے اندر پیدا ہو گیا ہے کہ کہاں اصلیو ہونا چاہیے، کہاں اصلیہ ہونا چاہیے، بہت بڑی بات ہے، سمجھے آپ؟ متعلق حرف الجر الاصلی ہوا ما کان مرتبطا به من فعل او شبہہ او معناہ۔ حرف جر اصلی کا متعلق وہ ہوتا ہے جس سے وہ مربوط ہو، متعلق ہو، جس سے اس کا تعلق ہو، جس سے وہ متصل ہو، چاہے فعل ہو یا شبہ فعل ہو یا فعل کا معنی ہو۔ یہ ما کان مرتبطا بہ میں جو ما ہے، اس میں موصول ہے، یہ مبہم ہے، اس کا بیان من سے ہے، من فعل میں جو من ہے تو یہ بیان کے لیے، من بیانیہ ہے، یہ بیان کرنے کے لیے ہے۔ اب ملا کے ترجمہ کر رہا ہوں۔ حرف جر اصلی کا متعلق وہ فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل ہوتا ہے جس سے حرف جر اصلی مربوط ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے۔ یہ ہم نے ملا کر یعنی ما کے ساتھ فعل اور شبہ فعل اور معنی فعل کا ترجمہ ما کے ساتھ کیا ہے، اور طریقہ یہی ہے۔ اس میں موصول جب آ جائے اور اس کا بیان کسی کلمے سے یا چند کلمات سے آ جائے تو ان چند کلمات یا اس کلمے کا ترجمہ اس میں موصول کے ساتھ ملا کر کیا جائے۔ میں نے ویسے ہی کر دیا۔ فالفعل، اب سب کی مثال دیکھیں۔ فالفعل نحو وقفت علی المنبر، فعل کی مثال یہ ہے، میں ممبر پر کھڑا ہوا۔ علی المنبر، یہ علی وقفتو سے متعلق ہے، وقفتو علی کا متعلق ہے۔ وشبہ الفعل، شبہ فعل کی مثال دیکھیں۔ انا کاتب بالقلم، میں قلم سے لکھنے والا ہوں۔ یہ کاتب یہ شبہ فعل ہے، چونکہ یہ ایسی ذات کو بتا رہا ہے جو صفت کتابت سے متصف ہے، لہذا کاتب کیا ہے؟ شبہ فعل، اس میں فاعل شبہ فعل ہوتا ہے۔ بالقلم میں با حرف جر اصلی ہے، یہ با متعلق ہے کاتب سے، کاتب اس کا متعلق ہے، میں قلم سے لکھنے والا ہوں۔ اور معنی الفعل، اور فعل کا معنی کی مثال جیسے اف للکسا، لی نہیں ہے اس لیے میں رک گیا تھا، اف للکسالہ، کسلان کی جمع کسالہ، اف ہے، افسوس ہے سستی برتنے والوں کے لیے، سمجھا آپ؟ تو اف اتضجرو کے معنی میں ہے، اتضجرو، یہ اس میں فعل ہے جو فعل مضارع کے معنی میں آتا ہے۔ پیچھے اس میں فعل کی گفتگو پڑھی آپ نے؟ اس میں فعل کی دو قسمیں پڑھا نا آپ نے، فعل ماضی کے معنی، تین قسمیں، فعل ماضی کے معنی میں ہو، امر کے معنی میں ہو، مضارع کے معنی میں ہو۔ یہ اف یہ مضارع کے معنی میں ہے، تو اف کا جو معنی ہے اسی معنی سے، اف کا معنی فعل ہے، یعنی اف فعل کے معنی میں ہے، اسی معنی سے للکسالہ کی لام متصل ہے، مربوط ہے۔
تو یہ معنی فعل کی مثال ہے۔ وقد يتعلق باسم مؤول بما يشبه الفعل، باسم مؤول بما يشبه الفعل۔ کون بابا کھول رہا ہے دروازہ؟ دیکھیے، اور حرف جر اصلی کبھی متعلق ہوتا ہے ایسے اسم سے جو شبہ فعل کی تعویل میں ہوتا ہے۔ اس میں جامد ہوتا ہے مگر شبہ فعل کی تعویل میں ہوتا ہے۔ لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ ملا ترجمہ لفظی کر لیجئے اچھا آپ، تاکہ آپ دشواری کا شکار نہ ہو۔ اور کبھی حرف جر اصلی متعلق ہوتا ہے ایسا اسم سے جو اس کی تعویل میں ہوتا ہے جو فعل سے مشابہت رکھے، یعنی شبہ فعل کی تعویل میں ہوتا ہے۔ اب اس میں فاعل بھی شبہ فعل میں داخل ہے، اس میں مفعول بھی شبہ فعل میں شامل ہے۔ اب مثال دیکھیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ یہاں پر فی ہے، حرف جر ہے، حرف جر اصلی ہے، اس کا متعلق کہاں ہے؟ یہ کس سے متعلق ہے؟ تو کہتے ہیں کلمہ جلالت سے متعلق ہے، اللہ۔ تو سوال ہوگا کلمہ جلالت تو یہ نہ فعل ہے، نہ شبہ فعل ہے، نہ معنی فعل ہے، تو اس میں جامد ہے۔ کیا ہے؟ اس سے کیسے متعلق ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ کلمہ جلالت یہاں پر اس میں محض ہے، اس میں جامد ہے، مگر یہ تعویل میں ہے، شبہ فعل کی، یعنی اس میں مفعول کی تعویل میں ہے، یعنی معبود کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ معبود۔ فحرف الجر متعلق باسم الجلالہ، اس مثال میں حرف جر اسم جلالت سے متعلق ہے، لأنہ مؤول بالمعبود، کیونکہ وہ معبود کی تعویل میں ہے۔ اب معنی کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وَهُوَ الْمَعْبُودُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، یعنی وہی معبود ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ تو اللہ کلمہ جلالت معبود کے معنی میں ہوا۔ او وَهُوَ الْمُسَمَّى بِهَذَا الْاسْمِ فِيهِمَا، یا معنی یہ ہے کہ وہی اس اسم سے موصوف ہے، فیہما دونوں میں، یعنی آسمانوں میں اور زمین میں۔ زمین میں وہی اس اسم سے موسوم ہے، خالق کائنات اللہ کے نام سے موسوم ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ تو اللہ یا تو مسمى کے معنی میں ہے، مسمى بهذا الاسم، اور مسمى اس میں مفعول ہے، یا یہ المعبود کے معنی میں ہے۔ بہرحال ومثل ذلك ان تقول، اور اسی طرح یہ مثال بھی ہے، اور اسے کہ مثل آپ کہیں انت عبد اللہ فی کل مکان، کسی بندے سے کہیں آپ، کسی شخص سے، انت عبد اللہ فی کل مکان۔ اب اس کا معنی تم ہر مکان میں عبد اللہ ہو، جہاں کہیں بھی رہو کیا ہو؟ عبد اللہ ہو۔ اب فی کل مکان، فی حرف جر اصلی ہے، یہ کس سے متعلق ہے؟ بولیں آپ۔ عبداللہ سے متعلق ہے، یعنی انت معروف، انت المعروف بہذا الاسم، یا انت المسمى بہذا الاسم فی کل مکان۔ المعروف اور المسمى کی تعویل میں عبداللہ ہے نام یہ کسی کا، مگر معنی کیا ہے کہ ہر جگہ آپ اسی نام سے موسوم ہیں، ہر جگہ آپ اسی نام سے مشہور و معروف ہیں۔ تو عبداللہ معروف و مشہور کے معنی میں ہوا، اور وہ اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول شبہ مصبہ ہو، شبہ فعل ہوتا ہے، لہذا شبہ فعل سے متعلق ہے، یعنی ایسے کلمے سے متعلق ہے جو شبہ فعل کی تعویل میں ہے۔ وخالد لیث فی کل موقع، اور خالد ہر جنگ میں شیر ہے، فی کل موقعۃ، ہر جنگ میں خالد شیر ہے۔ یہاں دیکھیں لیث سے متعلق ہے، فی حرف جر اصلی لیث سے متعلق ہے، اور لیث اس کا متعلق ہے۔ یہاں پر کیا تعبیر کریں گے؟ لیث شجاعن کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ شجاعن کے معنی میں۔ وہ صفت مشبہ کا وزن ہے، فعال شجاعن، لہذا وہ بھی صفت مشبہ ہے۔ لیث کا معنی شیر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لیث، سین سے نہیں، لیث نہیں، لیث، لیث، غضنفر، حیدر، حمزہ، اسد، یہ سب کس معنی میں ہیں؟ شیر۔ شیر کی بہت سی قسمیں ہیں، بہت سی اس کی کیفیت ہیں، ہر کیفیت کے لحاظ سے اس کا معنی الگ الگ ہے۔ آگے دیکھیے آپ، وقد يتعلق بما يشير الى معنى الفعل، اور حرف جر اصلی کبھی
اس چیز سے متعلق ہوتا ہے یا اس کلمے سے یا اس اسم سے متعلق ہوتا ہے جو معنی فعل کی جانب مشیر ہوتا ہے، اشارہ کرتا ہے، فعل کے معنی کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اور حرف جر اصلی کبھی معنی فعل کی جانب اشارہ کرنے والے اسم سے متعلق ہوتا ہے، کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کے ایک قول ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ یا تم اپنی رب کی نعمت کے سبب مجنون نہیں ہو۔ اچھا بمجنون میں بات زائد ہے کیونکہ ماں کی خبر ہے، کس کی خبر ہے؟ اب پیچھے پڑھا ماں کی خبر میں یا لیسا کی خبر میں جو با آتی ہے با زائد ہوتی ہے، اس سے بحث نہیں ہے، بحث ہے بنعمت والی با سے، نعمت پر جو با داخل ہے اس سے بحث، یہ با حرف جر اصلی ہے، اس کا متعلق کہاں ہے؟ فرما رہے فحرف الجر فی بنعمت متعلق بما، پس حرف جر بنعمتا کا حرف جر، بنعمتا میں جو حرف جر ہے یہ متعلق ہے ما سے، جس سے ما انتا میں جو ما ہے اس سے متعلق ہے، ما نفی کے لیے آتا ہے، تو یہ ایسا کلمہ ہے جو نفی پر دلالت کرتا ہے۔ بمعنی انتفی، انتفی کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ انتفی پڑھیں، میں نفی کر رہا ہوں، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب میں آپ سے جنون کی نفی کر رہا ہوں، آپ مجنون نہیں ہیں، میں نفی کر رہا ہوں، میں خالق ہو کر نفی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وقد یحذف المتعلق، اور کبھی متعلق محذوف ہوتا ہے، متعلق مذکور ہو تو اس کی یہ صورت جو بیان کر دی، فعل ہوگا، شبہ فعل ہوگا، معنی فعل ہوگا، یا ایسا اس میں فعل ہوگا جو فعل کے معنی میں ہوگا، یا ایسا کوئی کلمہ ہوگا جو شبہ فعل کے معنی میں اس کی تعویل میں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب محذوف ہو تو فرماتے دو قسمیں، دو صورتیں ہیں، جائز و واجب، ایک جائز اور ایک واجب۔ متعلق کا محذوف ہونا یا تو جائز ہوگا یا تو واجب ہوگا۔ فالجائز ان یکون فعلا خاصا،